دین حاصل کرنے اور علم دین حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کے لیے کوشش کرنا ہمارا مین مقصد ہے۔ تو آج جس ہستی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ہی باکمال ہستی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی جگہ پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ عرصہ گزارا تو ان کو وہاں پہ بھوک لگ گئی، ٹائم گزارا تو وہاں پہ ان کو بھوک لگ گئی۔ تو انہوں نے ایک ندی کے کنارے بیٹھ کے دیکھا کہ ندی کے پانی کے اندر سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ سیب پکڑا، ندی کے اندر تیرتا ہوا اٹھایا اور کھا لیا اور اپنی بھوک مٹا لی۔ تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کس باغ کا تھا، اس باغ کے مالک نے اگر مجھے آخرت میں پکڑ لیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو وہ بزرگ اس ندی کنارے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ باغ آ گیا جس باغ کے درخت سے وہ سیب کا درخت ٹوٹ کے گرا تھا۔ تو آپ نے ان کے مالک کو ڈھونڈا، اس بزرگ نے ان کے مالک کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے اس کو ساری بات بتائی۔ اب مالک بہت ہی حیران ہوا کہ میرے باغ میں لوگ زبردستی داخل ہو جاتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، کھا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، یا چوری کر جاتے ہیں یا بدمعاشی کر کے توڑ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ایسا عظیم انسان ہے کہ اس نے ندی میں تیرتا ہوا پکڑا ہے، وہ کھایا ہے اور اس پہ پچھتا رہا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے کہ مجھے معاف کر دیں یا اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ جو آپ کی شرط ہے وہ بتا دیں، میں وہ پوری کر دوں گا اور مجھے دنیا میں اس کی جو ہے سرزنش ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کے بارے میں نہ پکڑا جاؤں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، دل میں سوچنے لگ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا اور بھی چیک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اور بھی پتہ لگانا چاہیے یہ کون سا انسان ہے۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا جی میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن 3 میری شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں، یہ تینوں شرطیں پوری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے کہ تم مہینہ جو ہے میرے باغ کو پانی دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ شرط پوری کرتا ہوں۔ ان کا کھانا دانا طے ہو گیا اور انہوں نے باغ کو پانی دینا شروع کر دیا۔ اس طرح جناب ہوتا رہا، مہینہ گزر گیا، پھر دوسری شرط کے وقت آیا تو دوسری شرط بھی بتائی گئی، لیکن جب تیسری شرط کا وقت آیا تو تیسری شرط اس نے یہ بتائی کہ اب تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، اب تم کو کیا کرنا پڑے گا، میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا جی مجھے قبول ہے، میں کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پہلے یہ پتہ لگا لو کہ میری بیٹی کون ہے، کس طرح کی ہے۔ تو اس نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا جی وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے اور ٹانگوں سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور شکل بھی بہت ہی بدصورت ہے، تو ایسی لڑکی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا جی اب میں نے اپنی معافی حاصل کرنی ہے، لہذا جو بھی شرط ہو میں اس کو مانوں گا، میں شادی کرتا ہوں۔ ان کی شادی ہو گئی۔ جب وہ اپنی زوجہ کے پاس، دلہن کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پورے ہاتھوں والی، پوری ٹانگوں والی، پورے جسم والی، صحیح نظر والی، صحیح کانوں والی اور بولنے والی عورت بیٹھی ہے اور بڑی حسین و جمیل گھونگھٹ لگا کے بیٹھی ہے۔ تو آپ حیران پریشان ہو کے باہر آ گئے اور اس کے باپ سے جا کے بات کی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو اندھی ہوگی، یہ تو یہ ہے، یہ تو کوئی اور آ کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہی میری بیٹی ہے، لیکن میں نے اندھا اس لیے اس کو کہا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے بہرا اس لیے اس کو کہا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم یا کوئی گانے بازی کی آواز نہیں سنی، میں نے اس کو لولا اس لیے کہا کہ اس نے نہ ہاتھوں سے نہ قدموں سے آج تک گھر سے باہر قدم رکھا اور کوئی برائی کی، میں نے بہرا اس لیے کہا کہ اس نے آج تک منہ سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالے۔ تو یہی تمہارے ایمانداری جو تم نے سیب کھا کے میری خدمت کی، میرے باغ کی خدمت کی اور پھر تم نے میرے دل میں اپنی جگہ بنائی اپنی نیک نامی کی وجہ سے، تو یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تمہاری شادی میری صحیح بیٹی سے ہو گئی ہے۔
تو اس کے ساتھ رہو اور خوش رہو۔ تو وہ عظیم ہستی جنہوں نے سیب اٹھا کے کھایا اور مالک کی تمام شرائط پوری کی، اور وہ عظیم ماں جو گونگی بہری خوبیوں والی تھی، وہ عام ہستی کی ماں اور باپ نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت غوث اعظم سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدین تھے۔ حضرت غوث اعظم سرکار کے والدین تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور واقعہ ہے، اور ان کے بارے میں یہ ان کی سوانح حیات ہے۔ تو حضرت غوث اعظم سرکار کے بارے میں جو ہے، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر بنت عبداللہ سومعی تھا۔ ام الخیر بنت عبداللہ سومعی تھا، اور آپ کے والد صاحب کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا، اور آپ کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہیں۔ معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان مبارک جمعہ کے دن 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا وطن مبارک، اس کا نام گیل ہے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں۔ عرب لوگ اسی کو جیل اور جیلان بھی کہتے ہیں۔ یہ طبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے جو ملک عجم میں واقع ہے۔ اس علاقے میں نیف نام ایک قصبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ علاقہ بغداد مقدس سے 7 میل کی دوری پر